جڑے سرگودہ تو تشریف گئے ہیں اساں استاذ مکرم حضرت مولانا غلام یاسین شاکر صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور پوری جماعت دی طرفوں انہیں کو خوش آمدید رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ تو سفر کو پایا تکمیل تک بخیر و خوبی انجام عطا فرماوے اور وہ اپنے نورانی باز نال سارے دلے کو مستفیض فرمے سن حضرت مولانا مفتی شاہد مسعود صاحب لیکن بیداری دا ثبوت لیو کہ رستے دے اندر جڑی جگہ خالی تھی گئی کو بھی پر کرو تاکہ درمیان دے اندر کوئی ایسی قوت نہ آوے جڑی ساری توجہ کو منقسم کر دے وے میں 2 منٹ واسطے انہیں کنوں پہلے جڑے ساتھی کھڑے اے ذرا تابو تشریف گینا میں تا بہتر رہے ویسے اتھا رستے دے اندر کھڑ گئے آمن منجر لے جڑے بھی ساتھی کھڑے رستے دے اندر انہیں کنوں گزارش ہے حضرات دی طرفوں اگو اتھا تشریف گینا شاباس زید نہ کریں جڑے ساتھی بھی کھڑے رستے بچ نہ کھڑے اگو ساری جگہ خالی ہے حضرت رفیق سفر حافظ محمد وسیم صاحب کو دعوت دے ساں وہ تشریف گینا اسے ناتیہ کلام سنے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تمام احباب ذوق شوق محبت عبادت کی نیت سے درود پاک اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم ایک نعرہ ہے آج کے اس کانفرنس کے حوالے سے عنوان ہے ختم نبوت کانفرنس تو میں نعرہ لگواتا ہوں تاجدار ختم نبوت ہاتھوں کو بلند کر کر 2 مرتبہ نعرے کا جواب دینا ہے سماعت کیجیے گا کلام پیش کرتا ہوں لکھتے ہیں ایک بار ضروری ہے لکھ بار ضروری ہے ایک بار ضروری ہے لکھ بار ضروری ہے ایک بار ضروری ہے لکھ بار ضروری ہے ختم نبوت دا ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد کر دے وے اگر کوئی دعویٰ نبوت دا صدیق جیا اودو صدیق جیا اودو کردار ضروری ہے صدیق جیا اودو کردار ضروری ہے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ عشاق محمد لئی ساڈی جان بھی حاضر ہے عشاق صحابہ لئی ساڈی جان بھی حاضر ہے گستاخ دے لئی لوگو گستاخ دے لئی لوگو تلوار ضروری ہے گستاخ دے لئی لوگو ہم سرگودہ سے سفر کر کر آئے ہیں اسی سرگودہ کے بارے میں حضرت خواجہ خان محمد رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ پوری دنیا میں ایسا ختم نبوت کا کام ہو جیسے سرگودہ میں ہوتا ہے تو آپ بھی بیداری کا ثبوت دیں کسی کا ہاتھ نیچے نہ رہے اپنے ہاتھوں کو بلند کریں تاکہ قیامت کے دن یہ ہاتھ بھی گواہی دیں تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد صدیق نو آقا نے تائیوں نال سوایا بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ صدیق نو آقا نے تائیوں نال سوایا صدیق نو آقا نے تائیوں نال سوایا ایک یار دے نال ہونا ایک یار
دے نال ہونا تجھا یار ضروری ہے، ایک یار دے نال ہونا تجھا یار ضروری ہے، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، اور شہزاد دی قسمت وچ جو لکھنا ہے لکھ مولا، اسا سب دی قسمت وچ جو لکھنا ہے لکھ مولا، پر کملی والے دا پر کملی والے دا دیدار ضروری ہے، پر کملی والے دا دیدار ضروری ہے، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ بھئی آپ حضرات کافی وقت سے اپنے دلوں کو منور فرما رہے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات عالی شان سے اور بالخصوص ختم نبوت کے حوالے سے، تو میں آپ کے حوالے سے ایک دعوت دینا چاہتا ہوں۔ راجن پور اور اس کے مضافات میں جتنے قادیانی مرزائی ہیں، میں اس مبارک اور مقدس سٹیج پر انہیں ایمان کی دعوت دینا چاہتا ہوں۔ میری ان کی خدمت میں التماس ہے وہ آئیں، ہم سے بات کریں، مطمئن ہوں۔ انشاءاللہ ہمیں یقین کامل ہے اگر اللہ نے ان کے مقدر میں ہدایت لکھی ہے تو ہمارے علماء کرام انہیں مطمئن کر دیں گے کہ میرے نبی کے بعد کسی اور نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت اقدس حضرت مفتی حسن صاحب زیدہ مجدہ کے پاس کچھ لوگ ایک ساتھی کو لے کر آئے اور کہنے لگے حضرت یہ ذرا دوسری طرف مائل ہو رہا ہے، آپ نے فرمایا باقی سارے چلے جاؤ، اسے اکیلا میرے پاس چھوڑ جاؤ۔ اکیلے تھے تو واپس جب کمرے سے نکلے تو وہ روتا ہوا نکلا۔ انہوں نے پوچھا کہ تجھے کیا ایسی بات فرمائی ہے حضرت نے کہ تو اتنا دلگیر ہو کر آ رہا ہے؟ تو اس نے کہا بس حضرت نے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا اور فرمایا کہ میرے محمد میں کمی کیا تھی کہ تو اور طرف جا رہا ہے، میرے نبی میں کمی کیا ہے؟ مرزائیو، میں تمہیں تبلیغ کر رہا ہوں، دعوت دے رہا ہوں اس مقدس سٹیج سے، روحانی سٹیج سے، کہ باز آ جاؤ، غلط سمت جا رہے ہو، دنیا بھی برباد کر رہے ہو، آخرت بھی برباد کر رہے ہو، میرے محمد کی غلامی میں آ جاؤ، یقین سمجھو اس دنیا میں بھی با کمال ہو جاؤ گے، اس دنیا میں بھی با کمال ہو جاؤ گے۔ ٹھیک ہے بھی، یہ دعوت دینی چاہیے نہیں دینی چاہیے؟ یہ ہماری طرف سے دعوت ہے، اور اس دعوت کو اگر کوئی مسترد کرے اس کی اپنی بدبختی، پھر اسے پیغام دے دینا کہ تیری کوئی ایسی سرگرمی جو میرے نبی کی حرمت کے خلاف ہوئی ہم برداشت نہیں کریں گے، ہم اسے برداشت نہیں کریں گے۔ یاد رکھ، آجا اسی تسبیح کا منکا بن جا، نبی کی غلامی کو اپنا لے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت کاملہ سے سرفراز فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ لا نبی بعدہ ولا معصوم بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم:
إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہزار بار بشویم دہن زمشت و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بیادبیست. اس کائنات کی تخلیق کا آقا تو سبب ہے، اس کائنات کی تخلیق کا آقا تو سبب ہے. اسلام کا مفہوم تیرے در کا ادب ہے. طٰہٰ سے عیاں تیری سیرت کا قصیدہ، قرآن میں یاسین تیرا نام و لقب ہے. والفجر کا مطلب تیرے چہرے کی تلاوت، واللیل تو آقا تیری زلفوں کا لقب ہے. قابل صد تعظیم و تکریم معزز علماء کرام، مشائخ اعظام اور میرے محترم معزز بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، سن رہی ہوں تو قابل قدر ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، وقت کافی گزر چکا اور عجیب بات یہ ہے کہ اکابر و مشائخ بیان فرما چکے. مجھ طالب علم کا بیان مخمل میں ٹاٹ کا پیوند لگانا ہوگا. میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا. بغیر کسی تمہید کے 2-3 گزارشات پیش کروں گا. دعا فرمائیں اللہ جل شانہ حق سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے. میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ ایک تبلیغ کا مزاج ہے اور ایک تقریر کا مزاج ہے. تقریر کا مزاج یہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ سبحان اللہ کہیں، اس سے مقرر کو جوش آتا ہے. اور تدریس اور تبلیغ کا مزاج یہ ہے کہ آپ میری بات کو سمجھیں اور اگر بات سمجھ میں آ جائے اس پر مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق ہو جائے اور اس کی آگے اشاعت کریں. تو دعا فرمائے اللہ جل شانہ مجھے مقصد کی بات کہنے کی توفیق نصیب فرمائے. میں چاہوں گا بس آپ جاگ کر بیٹھیں اور تھوڑی دیر میری بات سمجھیں. میری عادت عام طور پر ختم نبوت کے عنوان پر کچھ سوال جواب کے سلسلے کی ہے، تو وہی بات عرض کروں گا. اس میں انشاءاللہ العزیز ختم نبوت کا مسئلہ بھی کسی قدر آ جائے گا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے نبی کے بعد، دنیا میں تشریف لے آنے کے بعد، اب قیامت بلکہ لاکھوں کروڑوں قیامتیں برپا ہو سکتی ہیں، کوئی اور نیا نبی نہیں آ سکتا. یہ ہمارا عقیدہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کسی نئے نبی کے آنے کی اب ضرورت نہیں رہی. بہت توجہ سے بات سمجھیں گے، زیادہ وقت نہیں لوں گا. کسی نئے نبی کے آنے کی ضرورت، سارے بولیں گے؟ اسٹیج والے حضرات سے معذرت، آپ حضرات سے میں مخاطب کہ کسی نئے نبی کے آنے کی ضرورت نہیں ہے. علماء نے لکھا ہے کہ نبی آتا ہے 4 کاموں کے لیے. نمبر 1، نبی آتا ہے دین کی تکمیل کے لیے. نبی کا کام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے دین لینا اور لے کر اللہ کی مخلوق تک پہنچانا. تو نبی آتا ہے دین کے لانے کے لیے. اس دین کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا اور اس کی تکمیل امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو گئی. لہٰذا نبی تو آتا ہے دین کے لانے کے لیے. سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب مثال دی ہے.
فرماتے ہیں نبی دین کے آنے کا ذریعہ ہے جس طرح بادل بارش کے آنے کا ذریعہ ہے. تو وحی نبوت کے ذریعے آتی ہے، نبی کے دل پر آتی ہے، اور کیونکہ نبی کسی سے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھتا، ڈائریکٹ اللہ سے سیکھتا ہے، اس لیے کسی عمر کا بھی محتاج نہیں ہوتا. ایک مثال دیا کرتا ہوں، بہقی شریف میں قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک تھی 5 سال. تو مائی صاحبہ آپ کو چھوڑ آئی استاد کے پاس پڑھنے کے لیے. تو جو ہی استاد کے سامنے جا کر بیٹھے تو استاد نے کہا بیٹا پڑھو الف. تو عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ جی وہ الف کیا ہوتا ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ تو استادوں نے کہا کہ بیٹا الف کا کوئی معنی نہیں ہوتا. تو جو ہے آپ کی کہ بیٹا الف کا کوئی معنی نہیں ہوتا. تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا استاد جی میں نے وہ لفظ کوئی نہیں پڑھنا جس کا کوئی معنی ہی نہ ہو. نبی ہے نا کہ میں نے کوئی وہ لفظ نہیں پڑھنا جس کا معنی ہی نہ ہو. اب استاد بیچارہ پریشان ہو گیا. تو استاد نے ایک ترکیب سوجی، اس نے کہا اچھا تم بتلاؤ کہ الف کا کیا معنی ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا جی الف کا معنی تو میں بیان کر دوں گا پر ایک شرط ہے. کہا کیا شرط ہے؟ کہا شرط یہ ہے کہ آپ وہاں سے اٹھ کر ادھر تشریف لے آئیں اور میں وہاں آ جاؤں جہاں آپ بیٹھے ہیں. حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں الف کا معنی ہی بتلانا تھا تو وہیں کھڑے کھڑے بھی بتلا سکتے تھے. فرمایا نہیں، عیسیٰ علیہ السلام مسئلہ بھی تو سمجھانا چاہتے تھے کہ نبی پڑھنے کے لیے نہیں پڑھانے کے لیے آتا ہے. نبی پڑھنے کے لیے نہیں آتا، پڑھانے کے لیے آتا ہے. تو عیسیٰ علیہ استاد بیچارہ کیا کرتا، اور وہاں سے اٹھا اور یہاں آ گیا اور عیسیٰ علیہ السلام مسند پر جا کر بیٹھ گئے اور لفظ الف سے اللہ کی وحدانیت بیان کرنا شروع کی. کچھ دیر تو استاد سنتا رہا. تھوڑی دیر کے بعد ایک عجیب لفظ کہا بچہ تو نہیں بول رہا، تیرے پیٹ میں کوئی اور بول رہا ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. گفتہ اللہ بود اگرچہ حلقوم عبداللہ بود. اس کا بولنا اللہ کا بولنا ہوتا ہے. بہت توجہ سے میری بات سمجھیں. دین نبی کے ذریعے سے دنیا پہ آتا ہے اور نبی کے سینے سے پھر آگے منتقل ہوتا ہے. آج کل فتنوں کا دور ہے، چلتے چلتے اکابر مشائخ بیٹھے ہیں. ایک طالب علمانہ بات کر دوں، جاگ رہے ہیں آپ؟ دین نبی کے سینے پر آتا ہے اور نبی کے سینے سے آگے منتقل ہوتا ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ علم وہ ہوتا ہے جو سینوں سے سینوں میں منتقل ہو. علم وہ ہوتا ہے جو سینوں سے سینوں میں منتقل ہو، اور اگر سینوں سے سینوں میں منتقل نہ ہو وہ معلومات تو ہو سکتی ہیں، علم نہیں ہو سکتا. آج معلومات بڑھ رہی، معلومات بہت زیادہ ہو رہی. آج سکالر میڈیا پر بیٹھے ہوئے جہلاء آج بڑے بڑے علم کے دعوے کر رہے ہیں. میں اپنے اکابر و مشائخ کی موجودگی میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا اور ان نوجوانوں سے، اپنے ان بچوں سے، اپنے ان عزیزوں سے جو چند معلومات سن کے مرعوب ہو جاتے ہیں کہ یہ مذہبی سکالر کل بر صغیر میں کہاں تھے جب دین مٹ رہا تھا اور ملا میدان کارزار میں تھا. یہ بات کچھ سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب بر صغیر میں انگریز نے 36 لاکھ علماء کو تختہ دار پہ لٹکایا تھا، جب قرآن کریم کے 3 لاکھ نسخے جلائے گئے تھے، جب دلی میں صرف 1000 مساجد اور مدارس کو بلڈوز کیا گیا تھا، کوئی ایک سکالر کا نام لے سکتا ہے جو دین بچانے کے لیے میدان میں آیا ہو؟
بر صغیر کے سب سے بڑے مسند نشین، بر صغیر کی سب سے بڑی گدی حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی میدان میں آئے، شاہ ولی اللہ کے شاگرد میدان میں آئے، اور مجھے اس بات کے کہنے میں کوئی عار نہیں ہے، میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ بات کہہ رہا ہوں، اپنے اکابر کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، ان علماء کو غنیمت سمجھو، ان اکابر کو غنیمت سمجھو۔ کل جب کورونا کی بات آئی تھی پوری دنیا کے ملا نے شکست کھائی تھی، صرف بر صغیر کے ملا کے سوا۔ میری بات کچھ سمجھ رہے ہیں آپ؟ بر صغیر کے ملا نے کہا ہم نے مسجد کھلی رکھنی ہے، پوری دنیا کا ملا شکست کھا گیا۔ اسی طرح یہود و نصارہ جہاں بھی دنیا میں آئے شکست ہوئی، مگر بر صغیر کا ملا ڈٹ گیا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں جہاں دارالعلوم دیوبند کا فیض نہیں ہے۔ اور میں چلتے چلتے ایک بات کہہ دوں، اللہ تعالیٰ نے بر صغیر میں اولاد بھی ایک شخص کو دی ہے اور شاگرد بھی ایک شخص کو دی ہے۔ اولاد بر صغیر میں اللہ تعالیٰ نے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو دی ہے۔ شاہ ولی اللہ کے 4 بیٹے ہیں اور چاروں محدث ہیں، اور علماء نے لکھا ہے محدث اس کو کہتے ہیں جس کو کم از کم 3 لاکھ احادیث زبانی یاد ہوں۔ شاہ ولی اللہ کے 4 بیٹے ہیں، چاروں ہی محدث ہیں، شاہ عبد القادر محدث دہلوی، شاہ رفیع الدین محدث دہلوی، شاہ عبد الغنی محدث دہلوی، اور سب سے بڑے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی۔ اور اگر میرے اکابر مجھے اجازت دیں تو میں اکابر کی موجودگی میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا۔ یاد ہے جس دن شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا انتقال ہوا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا جنازہ، میں ملا کی بات کر رہا ہوں، سکالر کی بات کرنا چاہ رہا ہوں، اس لیے یہ تمہید باندھ رہا ہوں۔ جس دن شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا انتقال ہوا، شاہ ولی اللہ کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ مرزا مظہر جانے جان رحمہ اللہ تعالی نے۔ شاہ ولی اللہ کا جنازہ مرزا مظہر جانے جان رحمہ اللہ تعالی نے پڑھایا۔ مرزا مظہر جانے جان سلسلہ نقشبند کے ایک عظیم سپوت ہیں۔ مرزا صاحب جنازہ نہیں پڑھا رہے تھے، تاخیر کر رہے تھے، کسی نے آگے بڑھ کے پوچھا حضرت کیا مسئلہ ہے؟ تو مرزا مظہر جانے جانے کہا اللہ شاہ ولی اللہ کی روح اللہ سے جھگڑا کر رہی ہے، پہلے میرا جانشین مقرر کیا جائے پھر میرے جنازے کی اجازت دی جائے۔ اتنے میں مرزا صاحب نے فرمایا صفے بناؤ، جنازہ پڑھایا، سلام پھیرا، لوگ پیچھے پڑ گئے، کہا کیا ہوا؟ شاہ ولی اللہ کا جانشین کس کو بنایا گیا؟ کہا شاہ ولی اللہ کا جانشین شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کو بنایا گیا۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے پہلا خطبہ جس نے ارشاد فرمایا اس کو سن کر 30,000 ہندو اور سکھوں نے نبی کا کلمہ پڑھا۔ یہ میرے مدرسے کا فیض ہے۔ بر صغیر میں شاگرد بھی اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو دیے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کا پہلا طالب علم محمود حسن، جو بعد میں شیخ الہند مولانا محمود حسن کے نام سے مشہور ہوا، یہ دارالعلوم دیوبند کا پہلا طالب علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شاگرد کون دیے؟ حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی، خاتم المحدثین علامہ انور شاہ کشمیری۔ جانتے ہو کون ہے انور شاہ کشمیری؟ نام سنا ہے؟ میں اپنے عزیز طلباء سے کہا کرتا ہوں کبھی اپنے اکابر کو پڑھا کرو۔ جانتے ہو کون ہے انور شاہ؟ ڈاکٹر علامہ اقبال، کیونکہ میں ذرا سکالروں کی بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ ڈاکٹر علامہ اقبال مرحوم ایک دن علامہ کشمیری کی درسگاہ میں آ گئے، سبق سنا، سبق سننے کے بعد کہا کشمیری صاحب ایک بات پوچھوں؟ کہا کہو۔ کہا تھوڑی دیر کے بعد ایک حدیث کو کہتے ہو یہ صحیح نہیں ہے، ایک حدیث کو کہتے ہو یہ صحیح ہے، کیوں کہتے ہو؟
کہا جس کو محدثین کہتے ہیں صحیح ہے، میں بھی کہتا ہوں صحیح. جس کو محدثین کہتے ہیں صحیح نہیں ہے، میں کہتا ہوں صحیح نہیں ہے. آئے ہائے، اقبال نے عجیب بات کہی. اقبال کہتا تھا کہ میں دو شخصوں سے زندگی میں متاثر ہوا، انور شاہ کشمیری کے علم سے اور رومی کے زہد سے. تو کہا علامہ کشمیری نے، اقبال نے کہا کہ کشمیری صاحب غور سے ذرا بات کرو. اگر بات یہی ہے کہ محدثین جس حدیث کو صحیح کہتے ہیں آپ اس کو صحیح کہتے ہیں، جس کو ضعیف کہتے ہیں آپ اس کو ضعیف کہتے ہیں، تو پھر صحیح حدیث پڑھتے ہو تو چہرے کی رنگت اور ہوتی ہے، اور جس حدیث کو ضعیف کہتے ہو جب پڑھتے ہو تو چہرے کی رنگت اور ہوتی ہے. تمہارا چہرہ کیوں بدلتا ہے؟ جاگ رہے ہیں آپ لوگ؟ تمہارا چہرہ کیوں بدلتا ہے؟ علامہ کشمیری کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا جب میں صحیح حدیث پڑھتا ہوں تو گنبد خضرا سے خوشبو اٹھتی ہے جو یہاں تک پہنچتی ہے. جب وہ خوشبو نہیں پہنچتی تو میں کہتا ہوں مسئلہ گڑبڑ ہے. علامہ اقبال نے لاہور کی شاہی مسجد میں کہا، علامہ شبیر احمد عثمانی کہتے ہیں کہ اب انور شاہ جیسا کوئی نہیں آئے گا، انور شاہ اس صدی میں انور شاہ جیسا کوئی نہیں آئے گا. کہا اقبال یہ کہتا ہے کہ 6 صدیاں پہلے انور شاہ نہیں آیا اور صبح قیامت تک اب انور شاہ نہیں آئے. اور کہا اگر مجھے اسلام کی حقانیت پر اور کوئی دلیل نہ ملتی تو انور شاہ کشمیری کا مسلمان ہونا دلیل کافی تھا. اقبال کی بات کر رہا ہوں میں. بات یہ عرض کر رہا تھا، بات دور نکلی جا رہی ہے کہ معلومات کی زیادتی کا نام علم نہیں ہے. علم و نور نبوت ہے. اللہ تعالی نبی کے سینے پر اتارتے ہیں اور نبی کے سینے سے دنیا میں منتقل ہوتا. بات سن رہے ہیں میری؟ میں بات عرض کر رہا تھا، نبی آتا ہے دین کے لانے کے لیے. اس کا آغاز اللہ تعالیٰ نے جناب آدم سے کیا اور اس کی تکمیل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرمائی اور اعلان کر دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام. ہے توجہ آپ کی؟ آج ہم نے دین کو مکمل کر دیا. ہمارے نبی سے پہلے اس قسم کی کوئی آیت کسی اور نبی پر نازل نہیں، ہمارے نبی پر نازل ہوئی. یہاں تک کہ آپ نے مشہور واقعہ سنا ہوگا، بخاری شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت کعب احبار حاضر ہوئے. عرض کی امیر المومنین، آپ کی کتابوں میں، آپ کے قرآن میں ایک آیت ایسی ہے، بہت توجہ سے بیٹھیں، ایک مسئلہ ویسے میری زبان پہ آ رہا ہے. آپ کے قرآن کریم میں ایک آیت ایسی ہے، اگر یہ آیت ہمارے نبی پر اتر جاتی، لنا یوم عید، ہم اس دن کو عید کا دن بنا دیتے. بہت توجہ، میری بات کو سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ ہم اس دن کو کیا بنا لیتے؟ عید کا دن. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہمیں پتہ ہے اس آیت کا، ہمیں وہ دن بھی معلوم ہے، ہمیں وہ جگہ بھی معلوم ہے. دن 9 ذی الحجہ تھی، میدان عرفات تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. محدثین نے بحث کی ہے کہ یہ سوال کا جواب ہے. میں بہت آسان کر کے بات کو کروں کہ سوال کا جواب ہے. سوال تو یہ تھا کہ اس دن کو عید کا دن بنانا چاہیے، اور آپ کہتے ہیں جگہ کا بھی پتہ ہے، وقت کا بھی پتہ ہے، دن کا بھی پتہ ہے. تو علامہ ابن حجر کہتے ہیں کہ ہاں سوال کا جواب تھا. وہ کیسے؟ کہا سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا خدا کے بندے، امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس موجود تھے، 1,44,000 صحابہ کرام موجود تھے، میدان عرفات بھی تھا، 9 ذی الحجہ بھی تھی، اور عید کیا ہوتی؟
لیکن اگر آپ کی توجہ ہو تو میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں. یہ جواب کس نے دیا؟ علامہ ابن حجر عسقلانی. مگر ایک جواب ہمارے شیخ، ہمارے مرشد حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمہ اللہ تعالی نے دیا ہے. میں اپنے اکابر کی موجودگی میں ایک بات کہنا چاہوں گا. ہے توجہ آپ کی؟ جاگ رہے ہیں آپ؟ تھوڑا سا بیداری کا ثبوت دیں گے. جاگ رہے ہیں آپ؟ آپ ابن حجر کو پڑھیے. کہا جاتا ہے کہ جس آدمی نے ابن حجر کو نہیں پڑھا اس کے لیے بخاری پڑھانا حرام ہے. مگر بہت توجہ، ابن حجر کو پڑھیے، ملا علی قاری کو پڑھیے، دوسرے اکابرین بخاری شریف کے شارحین کو پڑھیے. مگر رب محمد کی قسم ہے آپ بخاری شریف کو پڑھیے. اس فقیر کو بھی 20 سے زائد سال سے زائد وقت گزر گیا بخاری پڑھتے پڑھاتے. میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں جہاں ابن حجر بھی گھٹنے ٹیک جاتا ہے وہاں محمد زکریا بولتا. میں بہت ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں. زکریا نے عجیب بات کہی. خدا کی قسم عرب و عجم کے کتب خانوں کو دیکھا. آج ہم اس فضائل اعمال کو معمولی سمجھتے ہیں. عرب و عجم کے کتب خانوں کو دیکھا. آپ فضائل کی دنیا کی کتابیں اٹھائیے اور فضائل اعمال کو پڑھیے، آپ کو محمد زکریا آگے نظر آئے. عجیب انسان. شیخ لکھتے ہیں سوال کا جواب ہے توجہ. اس سوال کیا تھا؟ اس دن کو عید کا دن بنانا چاہیے. شیخ لکھتے ہیں سوال کا جواب ہے. وہ کیسے؟ کہ بات تو ٹھیک ہے 9ویں ذی الحجہ تھی، حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے، اصحاب پیغمبر بھی سب کے سب موجود تھے، میدان عرفات بھی تھا، ساری شانیں جمع تھی. مگر اس کے باوجود بھی ہم اس دن کو عید نہیں کہتے، اس لیے کہ ہم عید اس کو کہتے ہیں جس کو اللہ عید کہے یا اللہ کا رسول عید کہے. بات کچھ سمجھ میں آ رہی ہے؟ لہذا ہم ان 2 عیدوں کے سوا کوئی تیسری عید نہیں. سمجھ آئی میری بات؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں سمجھ میں آ رہی؟ نہیں آ رہی میرے خیال سمجھ. ہم 2 عیدوں کے سوا تیسری عید، کیونکہ ہم عید اس کو کہتے ہیں جس کو اللہ عید کہے یا اللہ کا. پیدائش کے قائل ہیں، ولادت کے کچھ ساتھ ساتھ اور باتیں بھی چلیں گی درمیان میں تھوڑی تھوڑی نا. ولادت کے قائل نہیں بول رہے، آپ نہیں بول رہے. ولادت کے ولادت ہوئی ہے کہاں؟ مکہ مکہ. بولیے حضور علیہ السلام کی ولادت کہاں ہوئی ہے؟ میں اکابر کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، میں معذرت کے ساتھ میں ذرا تھوڑا سا تیار کر رہا ہوں. ولادت ہوئی ہے کہاں؟ تو میلاد چوک بھی کہاں ہونا چاہیے؟ ولادت کے تو قائل ہے پر ہر چوک میں قائل نہیں سمجھ رہے میری بات. ولادت کے تو قائل ہیں پر ہر گلی میں قائل نہیں ہیں. ولادت کہاں ہوئی؟ مکہ مکرمہ میں. وہ جگہ اعلیٰ، وہ دین اعلیٰ، وہ وقت اعلیٰ ہے ہمارا ایمان یا نہیں؟ ارے ہم تو یہ کہتے ہیں وہ وقت جس وقت کے اندر آ گیا وہ زمانہ بھی آیا. ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. وہ زمانہ بھی افضل ہو گیا جو حضور کے زمانے سے مل گیا. مولانا عبد المجید صاحب لدھیانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب سی بات لکھی ہے. جاگ رہے ہیں نا؟ تھک تو نہیں گیا؟ ایک عجیب سی بات لکھی ہے. کہا یہ جو ولادت ہے اس کی 3 نسبتیں ہیں. دنوں میں سے ایک دن میں ہوئی ہے توجہ. مہینوں میں سے ایک مہینے میں ہوئی ہے توجہ آپ کی. اوقات میں سے ایک وقت میں ہوئی ہے.
وقت تہجد کا تھا، دن سوموار کا تھا، اور مہینہ بولو ذرا، سارے بولیں گے، مہینہ ربیع الاول کا، وقت تہجد کا، اور دن۔ اچھا، یہ وقت تہجد کا کتنے عرصے کے بعد آتا ہے؟ 24 گھنٹے کے بعد، جزاک اللہ، ہر 24 گھنٹے کے۔ اور سوموار کتنے عرصے بعد آتا ہے؟ 7ویں دن آ جاتا ہے۔ اور ربیع الاول کتنے عرصے کے بعد آتا ہے؟ اب حضور علیہ السلام کی ولادت جس وقت میں ہوئی وہ وقت اعلیٰ، جس دن میں ہوئی وہ دن اعلیٰ، جس مہینے میں ہوئی وہ مہینہ اعلیٰ۔ اگر حضور کی ولادت کے ساتھ کوئی عبادت متعلق ہے تو وہ ہر صبح ہونی چاہیے، وہ ہر سوموار کو ہونی چاہیے۔ ہر صبح بھی آپ نہیں کرتے، ہر سوموار بھی آپ نہیں کرتے، سال کے بعد جو مہینہ آتا ہے، اس کی ترجیح کی وجہ کیا ہے؟ تو ہم ولادت کے تو قائل ہیں مگر ہر چوک بھی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ولادت کو تو مانتے ہیں مگر اس کو عید نہیں کہتے۔ ہم تھوڑی سی بات چلتے چلتے عرض کرتا چلوں، میں اور میرے اکابر علماء دیوبند، ہم حضور علیہ السلام کے در پہ جانے کو محبت سمجھتے ہیں، بلانے کو نہیں۔ اپنا اپنا انداز ہے۔ میں کہتا ہوں اگر حضور علیہ السلام کو بلایا جاتا تو 3 مقام ایسے ہیں کہ وہاں بلانا چاہیے تھا، مگر میرے اللہ نے وہاں بھی نہیں بلایا ہے۔ توجہ، وہاں بھی سب سے پہلا مقام اللہ نے جن نبیوں کو کتابیں دی، کتاب لینے کے لیے نبی کو ایک مخصوص مقام پر بلایا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر، جناب داؤد علیہ السلام کو بالا خانے میں، خلوت خانے میں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چھوٹی پہاڑی پر۔ ہر نبی کو کتاب دینے کے لیے کسی مخصوص مقام پر بلایا گیا، مگر جب ہمارے نبی کی باری آئی تو جبرائیل کو کہا نہیں، اب ہمارا نبی کہیں نہیں آئے گا، بس تو مصطفیٰ کریم کے قدموں کو دیکھنا۔ وہ ہیرا میں جائیں تو پیچھے پیچھے ہیرا میں، وہ سور میں جائیں تو پیچھے پیچھے سور میں، وہ مکہ میں ہوں تو پیچھے پیچھے مکہ میں، وہ مدینہ میں چلے جائیں تو پیچھے پیچھے مدینہ میں، حتیٰ کہ اگر وہ عائشہ صدیقہ کے بستر پر چلے جائیں اور تو اس سے پہلے کسی عورت کے بستر پر نہیں گیا، مگر تو قانون چھوڑ دینا، عائشہ کے بستر پر چلے جانا، میرے محبوب کو بلانا نہیں۔ حلبیہ میں ایک عجیب بات لکھی ہے کہ یہ جو فرعون تھا، اس کی بیوی تھی آسیہ، زبردستی شادی رچائی تھی اس نے، علماء جانتے ہیں، زبردستی برات لے گیا، شادی رچا لی۔ لیکن عجیب بات لکھی ہے کہ یہ جو فرعون ہے نا، یہ ساری زندگی بی بی آسیہ کو چھو نہیں سکا۔ جس غصے میں آ کر اس نے اس کو دیواروں میں جڑا اور میخیں گاڑی، ضلع اتاد ہے نا۔ تو اب ذرا غور فرمائیے، علماء نے ایک عجیب بات لکھی ہے، کہا کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ جو بی بی آسیہ ہے نا، اس کا قیامت میں حضور علیہ السلام سے نکاح ہوگا۔ تو حضور کیونکہ پاک ہیں، حضور کا بستر بھی پاک ہے، اس لیے فرعون اس کو چھو نہیں سکا۔ میں اپنے اکابر کی موجودگی میں ایک بات کیا کہوں کہ اگر
ایک عورت کا ابھی نکاح ہوا نہیں، نکاح آگے چل کے ہونا ہے، میرا رب اس کو پاک رکھ رہا ہے تو جو حضور کے حرم میں آ گئی ہے اس کو پاک نہیں رکھا۔ میری بات کچھ سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ آپ کا وقت کٹے گا میرے وقت میں سے نا، نعرے والے۔ میرا ذوق یہ ہے کہ آپ میری بات سمجھیں بس۔ تو میں بات بہت دور نکل گئی، تو اللہ نے وہاں بلایا نہیں، یاد ہے بات؟ دوسرا مقام جہاں عقل چاہتی ہے کہ ممکن ہے اللہ یہاں پر بلائیں، اور وہ دوسرا مقام کون سا ہے ذرا آپ توجہ کیجئے۔ اللہ نے ملاقات کرانی تھی میرے نبی کی دوسرے نبیوں کے ساتھ۔ اذا اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ۔ تو یہ ملاقات کہاں ہوئی؟ امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ یہ ملاقات ہوئی معراج کی رات۔ کہاں ہوئی؟ سارے بولو نا ذرا، معراج کی رات، جب جبرائیل علیہ السلام نے آذان دی نا، اور اذان میں کہا نا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو 1,24,000 نبیوں نے بھی سن کے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو سب کے سب نبی ہمارے نبی پر ایمان لے آئے۔ بہت توجہ چاہوں گا، ایمان لانے کے لیے جمع کرنا تھا، ایمان لانا تھا ان نبیوں نے ہمارے نبی پر، وہ نبی تو گزر چکے تھے۔ اب ایک طریقہ یہ تھا کہ اللہ ہمارے نبی کو ہر نبی کی قبر پر لے جاتا اور وہ نبی وہاں ایمان لاتے، مگر اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ 1,24,000 نبیوں کو بیت المقدس میں جمع کیا، کیونکہ بڑے کے در پہ آیا جاتا ہے، اس کو بلایا نہیں جاتا۔ اور تیسرا مقام جنت ہے، توجہ، تیسرا مقام جنت۔ ہمارے نبی کہاں آرام فرمائے؟ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ حضور علیہ السلام کہاں آرام فرمائے؟ جنت میں۔ یہ کہاں ہے جنت؟ مدینہ میں۔ بہت توجہ، بہت توجہ، یہ جنت کہاں ہے؟ حضور اکیلے ہیں یا کوئی اور بھی ہے؟ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، جہاں سے انسان کی مٹی لی جاتی ہے وہیں پر اس کو دفن کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب حضور علیہ السلام کی مٹی بھی جنت سے لی گئی ہے، اور ابو بکر و عمر کی مٹی بھی جنت سے لی گئی ہے۔ یہاں ایک بات کرتا چلوں، علماء نے لکھا ہے، میرے پاس اپنا کچھ نہیں ہے بھائی، میں تو صرف آواز لگا رہا ہوں، چھاپا فروش ہوں، میں بڑوں کی باتیں نقل کر رہا ہوں۔ علماء نے لکھا ہے کہ نبی کا جو جسد اطہر ہوتا ہے وہ کیونکہ جنت کی مٹی سے بنتا ہے، اس لیے نبی کو پسینہ آئے تو بو نہیں آتی، خوشبو آتی ہے، کیونکہ جنت کی مٹی میں گلنا سڑنا۔ اس پر اشکال ہوا کہ ابو بکر و عمر، کاش آپ کی توجہ ہو، ابو بکر و عمر ان کی کیا پوزیشن ہے؟ سید نور الحسن شاہ صاحب بخاری نور اللہ مرقدہ یہاں آ کر تڑپ جاتے ہیں، پھر دلائل کے انبار لگا دیتے ہیں کہ ابو بکر و عمر کے پسینے سے بھی بو نہیں آتی تھی، کیونکہ وہ مٹی کہاں سے لی گئی تھی؟ اب ذرا غور فرمائیے، اللہ تبارک و تعالی نبی کو جنت کی طرف بلاتے ہیں، مگر یہاں صورتحال یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ صحابہ کرام میں اختلاف ہے، سیدنا ابو بکر صدیق تشریف لائے اور کہا کہ نبی کا جس جگہ انتقال ہوتا ہے نبی کو وہیں دفن کیا جاتا ہے۔ اس پر علماء نے لکھا ہے عام انسان مومن مسلمان کو اس کے انتقال کے بعد کندھوں پر اٹھا کر قبرستان لے جایا جاتا ہے، مگر نبی کا مقام
کیونکہ جنت سے بلند ہوتا ہے، اس لیے نبی کو جنت کی طرف نہیں، جنت کو نبی کے قدموں میں لایا جاتا ہے۔ جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، پر تو میرے دل کا طواف کر کہ میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ اور اگر میرے اکابر اجازت دیں تو اگلا جملہ بھی کہوں، جاگ رہے ہیں آپ؟ تو جنت کی طرف حضور علیہ السلام کو بلایا نہیں گیا، بلکہ جنت کو حضور کے قدموں میں۔ آپ نے سنا ہوگا جنت میں حوض کوثر بھی ہوگا، ہے توجہ؟ سارے جاگ رہے ہیں؟ جنت میں حوض کوثر بھی، انا اعطینا، بہت توجہ چاہوں گا، جنت میں حوض کوثر بھی ہوگا، اور یہاں تک علماء نے لکھا ہر نبی کا ایک کوثر ہوگا، مگر ہمارے نبی کا حوض کوثر، بہت توجہ۔ اب حوض کوثر جنت میں جانے کے بعد ملے گا؟ ہائے ہائے، کاش آپ میری بات سمجھیں، کاش آپ میری بات سمجھیں، اہل علم میری بات سمجھ رہے ہیں؟ نا بابا نا، حوض کوثر جنت میں جانے سے پہلے ملے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں اور ابو بکر و عمر وہاں اس طرح ہوں گے، میں جام بھر بھر کے دوں گا، ابو بکر و عمر، بولیے ذرا، ابو بکر و عمر پلائیں گے۔ بہت توجہ سے میری بات سمجھیے گا، حضور علیہ السلام کو حوض کوثر کے لیے جنت میں نہیں، حوض کوثر کو حضور کے قدموں میں پیش کیا جائے گا۔ ماں بین بیتی ومنبری روضۃ من ریاض الجنہ والمنبر علی حوضی، منبر حضور کا منبر حضور کے حوض پر، گویا کہ حوض کوثر کو بھی یہاں پیش کیا جائے۔ والمنبر علی حوضی، ابن حجر نے اس کا معنی کیا ہے میرا منبر قیامت میں میرے حوض کے اوپر ہوگا۔ مولا روم لکھتے ہیں والمنبر والا حوضی، میرا منبر آج بھی میرے حوض کے اوپر ہے۔ قیامت کے دن کھجور کا وہ تنا جو حضور علیہ السلام کے منبر کے نیچے دفن ہے، وہ کھجور کا تنا مولا روم لکھتے ہیں اگے گا، حضور پر سایہ کرے گا، حضور اس منبر پر تشریف رکھیں گے اور جام کوثر بھر بھر کے دیں گے۔ حضور کو کوثر کی طرف لے جایا نہیں جائے گا، بلکہ کوثر کو بھی حضور کے قدموں میں۔ بات بہت لمبی ہوئی جا رہی، یہ عقیدہ میں نے اپنے اکابر سے وراثتاً پایا ہے۔ ایک بزرگ کا نام لیتا ہوں، آپ خود سمجھ جائیں گے۔ مکہ مکرمہ میں حضور پہ ایمان لانے والا ایک عاشق ہے جو مکہ کی زمین پہ چلتا ہے اور اس کے جوتوں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ حضور علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، سیدنا ابو بکر صدیق کے انتقال کے بعد، نور حسن شاہ لکھتے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق کے انتقال کے بعد بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ چھوڑ کے دمشق چلے گئے۔ خواب میں حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی، آپ نے فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی، حدیث ہے بخاری شریف کی، جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا۔ بہت توجہ کیجیے، حضرت بلال حبشی نے خواب دیکھا، حضور علیہ السلام نے فرمایا بلال کیا ظلم ہے، کبھی ہماری زیارت کو نہیں آتے؟ اب بہت توجہ، اب بلال کے پاس طریقے تین تھے۔ ایک طریقہ تو یہ تھا کہ بلال کہتے کتھے میرے علی، کتھے تیری ثنا گستاخ اکھیاں، کتھے جا لڑیاں، میں کہاں آپ کہاں، مجھے معاف کرنا، میں کہاں آپ کہاں، آپ کی بلندی کہاں، آپ کہاں جنت میں اور میں یہاں دنیا میں کہاں زیارت کے لیے آ سکتا ہوں؟ معذرت کر دیتے حضرت، میں کتھے آ سکتا؟ ایسا کیا نہیں۔ دوسرا ایک طریقہ اور بھی تھا کہ بلال حبشی اپنے گھر کو سجاتے، پانی گراتے، جھاڑو دیتے،
پھول برساتے، انتظام و اہتمام فرماتے اور کہتے سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر جاتے ہیں، آج میرے گھر بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ بلال یہ بات کہتا تو ذرا جچتی تھی، عشق جن کا ثابت ہو وہ کب فریاد کرتے ہیں، زبان لبوں پہ مہر خاموشی دلوں میں یاد۔ بلال یہ بات کہتا تو بات کچھ بنتی تھی، کیا خیال ہے؟ وہاں بات جچتی تھی، لیکن بلال نے ایسا کیا؟ بلال دمشق سے چل کے، بولو نا ذرا، بلال دمشق سے چل کے مدینہ کو آیا، دنیا کو بتلایا جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پہ، نبی کو در در بلاتا نہیں ہے۔ میں نے یہ عقیدہ اپنے اکابر صحابہ سے وراثتاً کہ صحابہ کرام حضور کے در پہ گئے ہیں، بلایا نہیں۔ اپنے اپنے ذوق کی بات کر رہا ہوں، میں اپنے ذوق کی بات کر رہا ہوں کہ میرے اکابر کا ذوق یہ ہے کہ وہاں جایا جائے اور بلایا۔ بات دور نکل گئی بہت، میں عرض کر رہا تھا، میں اپنا مضمون سمیٹتا ہوں۔ نبی آتا ہے دین کے لانے کے لیے، حضور پر دین مکمل ہو۔ نمبر 2، نبی آتا ہے دین کے پھیلانے کے لیے تاکہ دین کو دنیا میں عام کر دے۔ حضور علیہ السلام جو دین لے کر آئے تھے، صحابہ کرام نے دنیا کے آخری کنارے تک اس کو پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ صحابہ کرام کے بارے میں ایک بات کر دوں، ضائع تو نہیں کرو گے؟ جاگ رہے ہو؟ آئے ہے قاری طیب صاحب نے ایک عجیب جملہ لکھا ہے، میں اپنے اکابر، اپنے بلکہ عزیز بچوں سے کہوں گا، قاری طیب صاحب کو پڑھا کرو، یہ عجیب انسان۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب جملہ لکھا ہے، کہتے ہیں کہ صحابہ، حضور سورج ہے، حضور کیا ہے؟ سارے بولو، حضور کیا ہے؟ اور کہتے ہیں کہ صحابہ فضا ہیں۔ صحابہ کیا ہیں؟ فضا۔ سورج کی جب روشنی، سورج جب روشن ہوتا ہے نا تو کرنیں سب سے پہلے فضا پر پڑتی ہیں۔ فضا، یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے سامنے، یہ فضا ہے، خلا۔ پھر فضا ان کرنوں کو اپنے اندر لیتی ہے اور اپنے اندر اتنا لیتی ہے کہ اپنے آپ کو مٹا دیتی ہے توجہ، اتنا اپنے اندر لیتی ہے کہ اپنے آپ کو مٹا دیتی ہے۔ جب فضا مٹ جاتی ہے تو ہم دیکھتے تو فضا کو ہیں مگر نظر سورج آتا ہے۔ کاش آپ کی توجہ ہو، دیکھتے ہم فضا کو ہیں، نظر سورج آتا ہے۔ تو شیخ لکھتے ہیں، دیکھتے ہم فضا کو ہیں، نظر سورج آتا ہے، کیونکہ فضا نے کرنوں کو اپنے اندر اتنا لیا کہ اپنے آپ کو مٹا دیا۔ شیخ کہتے ہیں حضور علیہ السلام سورج ہیں، صحابہ فضا ہیں، صحابہ نے اپنے آپ کو مٹایا۔ اب دیکھتے ہم ابو بکر کو ہیں، صداقت محمد کریم کی نظر آتی ہے، دیکھتے فاروق اعظم کو ہیں، عدالت محمد کریم کی نظر آتی ہے، دیکھتے عثمان غنی کو ہیں، سخاوت محمد کریم کی نظر آتی ہے، دیکھتے علی المرتضیٰ کو ہیں، شجاعت محمد کریم کی نظر ہے۔ توجہ آپ کی؟ صحابہ فضا۔ نور الحسن شاہ نے خود اعتراض کیا، پھر جواب دیا، کہا صحابہ کرام کے سارے فضائل اپنی جگہ، مگر صحابہ کرام پر جو اعتراض ہے وہ کہاں جائیں؟ پھر ایک بات کی، کہا یہ بتلاؤ کہ اگر ایک آدمی کے بارے میں تورات میں آ جائے کہ یہ اچھا آدمی نہیں ہے اور قرآن میں آ جائے کہ یہ اچھا آدمی ہے، انجیل میں ہو کہ یہ اچھا آدمی نہیں، قرآن کہتا ہے اچھا آدمی ہے، زبور میں آ جائے کہ اچھا آدمی نہیں، قرآن کہتا ہے، کس کی بات مانی جائے گی؟
جی سارے بولیں گے تو میں بات کروں. کس کی بات مانی جائے گی؟ تورات کو چھوڑ دیا جائے گا؟ جی بولو ذرا، حوصلہ کرو. تورات کو مانا جائے گا، لیکن اگر وہ تورات قرآن کے مقابلے میں آ جائے پھر اس کو چھوڑ دیا جائے گا، پھر اس کو مانا. اگر وہ انجیل قرآن کریم کے مقابلے میں آئے تو مانا. زبور قرآن کریم کے مقابلے میں آ جائے تو مانا. تو نور حسن شاہ لکھتے ہیں اگر قرآن کریم صحابہ کرام کے بارے میں جب اعلان کر چکا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اگر سچا تورات بھی کہے ہم اس کا انکار کر دیں گے. اب صحابہ کرام کے خلاف سچی انجیل میں آ جائے، سچی زبور میں آ جائے تو ہم تو قرآن کے مقابلے میں سچی تورات ماننے کے لیے تیار نہیں. تم تاریخ منوانا چاہتے ہو؟ صحابہ فضا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو نبی آتا ہے دین کے پھیلانے کے لیے، صحابہ کرام نے دین پھیلا بھی دیا. نمبر 3، نبی آتا ہے اس وقت جب سابق نبی کا لایا ہوا دین ختم ہو جائے، مٹ جائے، اس میں تبدیلی ہو جائے. تو کیا ہمارے نبی کا لایا ہوا دین مٹ گیا؟ سارے بولو ذرا. باقی ہے؟ جی جن کا عقیدہ ہے باقی ذرا ہاتھ کھڑے کریں. ہائے ہائے، ہمارے استاد محترم حضرت مولانا امین اکاڑوی رحمہ اللہ تعالیٰ ایک عجیب جملہ کہا، اور عیسائیوں اور یہودیوں تمہارے پاس تو تمہارے نبی کی عبادت محفوظ نہیں، ہمارے پاس ہمارے نبی کی عادات بھی محفوظ ہیں. ہے محفوظ یا نہیں محفوظ ہے؟ اللہ کا شکر ہے، یہ تبلیغی جماعت کی برکت ہے، مدارس عربیہ کی برکت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا ایک ایک حرف محفوظ ہے یا نہیں ہے؟ تو نبی آتا ہے اس وقت جب پچھلے نبی کا لایا ہوا دین مٹ جائے، ہمارے نبی کا لایا ہوا دین باقی ہے. جن کا عقیدہ ہے باقی ذرا ہاتھ کھڑے کریں. قرآن کریم باقی تھا، باقی ہے اور باقی. قرآن کریم کو مٹانے والے مٹ گئے تھے، مٹ رہے ہیں، مٹ جائیں گے. یاد ہے کسی کو سکندر مرزا جو اس ملک کا صدر تھا، کہتا تھا میں نے کشتی بنوائی ہے چاندی کی. یاد ہے کسی کو؟ میں نے کشتی بنوائی ہے چاندی کی، ملاؤں کو لے جاؤں گا، کالے پانی میں ڈال کر آؤں گا. یاد ہے کسی کو؟ اس وقت مجاہد ختم نبوت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا سکندر مرزا تجھے اس ملک میں مرنا نصیب نہیں ہوگا. پھر کہا سکندر مرزا تجھے اس ملک میں دفن ہونا نصیب نہیں ہوگا. پھر کہا سکندر مرزا تجھے دنیا کی کوئی زمین قبول نہیں کرے گی، حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے جو ستارہ زمین پہ نہیں گرتا، بڑے شوق سے گرتے ہیں سبھی دریا سمندر میں، مگر کبھی کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا. ہائے ہائے، حضرت ہزاروی نے وہ جملہ کہا. سکندر مرزا یہاں سے بھاگا، لندن میں ایک ہوٹل میں ملازم ہو گیا، وہاں اس کا انتقال ہوا، امانتاً اس کو لندن میں دفن کیا گیا. پھر اس کے تابوت کو نکال کر ایران میں دفن کیا گیا. ایران کے انقلاب کے وقت اس کے تابوت کو نکال کر جلا دیا گیا، دنیا کی زمین نے اس کو قبول نہیں کیا. جزاک اللہ، جزاک اللہ. جاگ رہے ہیں؟ دین بٹھانے والے مٹ گئے، مٹ رہے ہیں، مٹ جائیں گے. دین باقی تھا، باقی ہے اور باقی. ابھی ہمارے شیخ، مجھے بہت عجیب لگ رہا ہے، میں اپنی دل کی کیفیت بتلا رہا ہوں، ان حضرات کے سامنے کہنا، مگر حکم کی تعمیل کر رہا ہوں. یہ طلباء کرام جنہوں نے قرآن کریم حفظ کیا. میں ایک بات اکثر کہا کرتا ہوں مدارس کے جلسوں میں، پہلے بھی شاید یہاں کہیں کہی ہے، کہ جب ہم کسی کی اچھی گاڑی دیکھیں نا، ہم کہتے ہیں بابا پیسہ بولتا ہے. کہتے ہیں نا پیسہ بولتا ہے. کسی کی اچھی کوٹھی دیکھیں
بابا پیسہ بولتا ہے، اچھا بنگلہ باغ مکان دیکھیں بابا پیسہ بولتا ہے، ارے کوٹھی کے پیچھے پیسہ بولتا ہے، بنگلے کے پیچھے پیسہ بولتا ہے۔ 7 سال کے بچے قرآن کریم کے 30 پارے مصلے پر کھڑے ہو کر سناتے ہیں، اس کے پیچھے کچھ نہیں بولتا۔ کوٹھی کے پیچھے تجھے پیسہ نظر آتا ہے، کار کے پیچھے تجھے پیسہ نظر آتا ہے، بنگلے کے پیچھے تجھے پیسہ نظر آتا ہے۔ اس 7-8 سال کا بچہ جو قرآن کریم کا حافظ ہوتا ہے اور 30 پارے مصلے پر کھڑے ہو کر پڑھتا ہے، اس کے پیچھے استاد کی رات کی دعائیں، استاد کا تڑپنا تجھے یاد نظر نہیں آتا۔ ان 70 بچوں کے پیچھے بھی کچھ بولتا ہے، 101 بچوں کے پیچھے بھی بولو نا ذرا۔ وہاں پیسہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہاں نظر نہیں آ رہا۔ ان کے پیچھے استاد کی محنت بولتی ہے، اور استاد کی محنت نظر آتی ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں، آج حفظ سکولوں میں بھی ہو رہا ہے، سکول کی مخالفت نہیں کر رہا، لیکن قرآن کریم سنانے کے لیے اسی چٹائی پر آنا ہوگا، اسی چٹائی پر بیٹھنا پڑے گا، اس کے بغیر نہیں آتا۔ ورنہ جاؤ جائزہ لو، آج اگر سکولوں میں بھی قرآن کریم حفظ ہو رہا ہے، یہ بھی میرے مدارس کا فیض ہے، اللہ کے فضل و کرم سے۔ بات دور نکلی جا رہی ہے۔ نبی آتا ہے اس وقت جب دین مٹ جائے، تو ہمارے نبی کا لایا ہوا دین باقی ہے، لہذا اس کے لیے بھی کسی نئے نبی کی ضرورت باقی بولیے ذرا۔ نبی آتا ہے اس وقت جب کچھ چیزیں نئی ایجاد ہو جائیں اور ان کا حکم اس شریعت میں موجود نہ ہو، تو اللہ نیا نبی بھیجتے ہیں، وہ نئے احکامات لاتا ہے، مگر اللہ نے اس شریعت میں اجتہاد کو جاری فرما دیا، اور اس کے اولین لوگوں نے اجتہاد کے اصول بھی وضع کر دیے کہ اب صبح قیامت تک جو مسائل پیش آئیں گے وہ بھی یہیں سے حل ہوں گے، لہذا اس کے لیے بھی نئے نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس لیے کہ نبی کے آنے کی ضرورت۔ ایک مثال سید ابو الحسن علی ندوی نے لکھی، میں نے پہلے کی عرض کی کہ میں تو بڑوں کی باتیں صرف نقل کر رہا ہوں۔ علی میاں عجیب آدمی ہے، عجیب مثال لکھی، کہا رات ہے، گہری رات ہے، ایک دیا جلایا، دوسرا جلایا، آسمان پر ستارے نکلنا شروع ہوئے، روشنی آتی رہی، پھیلتی رہی، مگر روشنی کی ضرورت باقی رہی۔ کاش روشنی آتی رہی، پھیلتی رہی، مگر روشنی کی ضرورت باقی رہی۔ 14ویں رات کا چاند آب و تاب کے ساتھ روشن ہو گیا، مگر روشنی کی ضرورت باقی رہی۔ چلتے چلتے رات ڈھلی، سورج کے نکلنے کا وقت ہوا، سورج ابھی نکلا نہیں کہ رات نے جانا شروع کر دیا۔ ہے توجہ؟ سورج ابھی نکلا نہیں، ابھی صرف نکلنے کے آثار ظاہر ہوئے تھے کہ اندھیرے نے جانا شروع کر دیا۔ یکا یک سورج طلوع ہوا، اور طلوع ہو کر جس وقت آسمان پر پہنچا اور آب و تاب کے ساتھ روشن ہوا، اب دنیا میں کسی روشنی کی ضرورت باقی ہے۔ توجہ؟ سورج کے نکلنے سے پہلے ہی، سورج کے آثار سے ہی اندھیرا غائب ہو گیا، دنیا سے ظلمت ختم ہو گئی۔ ہمارے نبی امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آگے تو دوپہر کا سورج ہیں،
اب جو چراغ جلائے گا اس کو مینٹل اور بیوقوف کہا جائے گا، کیونکہ سورج کے ہوتے ہوئے کسی اور روشنی کی ضرورت باقی کسی اور روشنی کی ضرورت باقی۔ اور جب آپ نے کوئی روشنی کسی کمرے میں کرنی ہے، کسی پلاٹ میں کرنی ہے، اور بلب بھی آپ ایک ہی لگانا چاہتے ہیں تو اس کو درمیان میں لگایا جاتا ہے۔ اس کو ساری دنیا کا درمیان کہاں ہے پتہ ہے؟ ساری دنیا کا درمیان مکہ مکرمہ ہے۔ قاری طیب صاحب لکھتے ہیں بیت اللہ کی سرزمین اول دنیا بھی ہے توجہ؟ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں بیت اللہ کی سرزمین اول دنیا بھی ہے، اصل دنیا بھی ہے، مرکز دنیا بھی ہے۔ اول دنیا بھی ہے کیونکہ زمین یہاں سے بننا شروع ہوئی، اول دنیا بھی ہے، اصل دنیا بھی ہے۔ یہاں پانی پر ایک بلبلہ اٹھا، اس کو پکڑ کر کھینچا گیا اور وہ زمین بن گیا۔ اول دنیا بھی ہے، اصل دنیا بھی ہے اور مرکز دنیا بھی ہے۔ لہٰذا حضور علیہ السلام کو مکہ مکرمہ میں مبعوث فرمایا گیا تاکہ روشنی سارے جہان میں پھیل۔ بس آخری بات سمیٹتا ہوں۔ علماء نے لکھا عجیب دلیل پیش، میں کیونکہ دیسی آدمی ہوں، انہیں دیسی آسان دلیلیں دیا کر۔ علماء نے لکھا ہے کہ دیکھیے ہر نبی کا کلمہ ہے جس کو پڑھ کے اس نبی کے امتی مسلمان ہوتے ہیں، ایمان لاتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ آدم صفیہ اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجیح اللہ۔ سن رہے ہیں آپ؟ اچھا دیکھیں ذرا کلمے پر غور فرمائیں۔ لا الہ الا اللہ کوئی نکتہ ہے؟ نوح نجیح اللہ نکتہ ہے؟ غور سے بیٹھیں گے۔ لا الہ الا اللہ آدم صفیہ اللہ نکتہ ہے، لا الہ الا اللہ نکتے سے پاک ہے، نوح نجیح اللہ نکتہ موجود ہے، لا الہ الا اللہ نکتے سے پاک، داؤد خلیفۃ اللہ نکتہ موجود، لا الہ الا اللہ نکتے سے پاک، ابراہیم خلیل اللہ نکتہ، لا الہ الا اللہ نکتے سے پاک، اسماعیل ذبیح اللہ نکتہ موجود ہے، لا الہ الا اللہ نکتے سے پاک، موسیٰ کلیم اللہ نکتہ موجود ہے، لا الہ الا اللہ نکتے سے پاک، عیسیٰ روح اللہ نکتہ موجود ہے۔ مگر جب ہمارے نبی کی باری ہے لا الہ الا اللہ محمد، پہلا جز بھی نکتے سے پاک، دوسرا جز بھی۔ علماء نے عجیب بات لکھی ہے، لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں، آدم صفیہ اللہ نکتہ ہے، آدم کے بعد نبی موجود ہیں، لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں، نوح کے بعد نبی موجود ہیں، لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں، موسیٰ کے بعد نبی موجود ہیں، اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نبوت موجود ہے۔ مگر جب ہمارے نبی کی باری آئی، جس طرح پہلا جز نکتے سے پاک، دوسرا جز بھی نکتے سے پاک ہے، اللہ کے بعد خدائی کا تصور غلط ہے، مصطفیٰ کریم کے بعد نبوت کا تصور غلط ہے، خدا اپنی وحدانیت میں وحدہ لا شریک ہے، محمد کریم اپنی رسالت میں وحدہ لا شریک ہے۔ جہاں جہاں تک اللہ کی خدائی ہے وہاں تک محمد کریم کی مصطفیٰ ہے۔ اس لیے کہا زمین کے ذرے ذرے کے نبی ہیں، سمندر کے قطرے قطرے کے نبی ہیں، درختوں کے پتے پتے کے نبی ہیں، حتیٰ کہ نبیوں کے بھی نبی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں نے صرف اتنی بات عرض کرنا تھی کہ حضور کے بعد نبوت کی ضرورت حضور کے بعد نبوت کی ضرورت نہیں ہے، تو حضور کے بعد نبوت کی ضرورت؟ ہائے ہائے، جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، تورات کے کچھ الفاظ، اوراق، حضور کے بعد نبوت کی ضرورت؟ حضور کے بعد نبوت کی ضرورت نہیں ہے، تو حضور کے بعد نبوت کی ضرورت؟ ہائے ہائے، جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، تورات کے کچھ الفاظ، اوراق،
پڑھ رہے ہیں حضور علیہ السلام کا چہرہ غصے سے سرخ ہو جاتا ہے، فوراً پڑھتے ہیں رضینا باللہ رب و بالاسلام دینا۔ حضور علیہ السلام رحمہ لو کان موسیٰ حیا، اگر آج جناب موسیٰ بھی زندہ ہوتے ان کو بھی میری اتباع کے سوا چارہ نہ ہوتا۔ بس ہمارے نبی جو آگے، اب کسی اور نبی کی نبوت نہیں چل سکتی، اور اب کوئی نیا نبی، بولو ذرا، کوئی نیا نبی، جب سچا نبی نہیں آ سکتا تو جھوٹا نبی تو ویسے ہی نہیں آتا، جھوٹا تو نبی ہوتا ہی نہیں جی۔ نبوت اور صدق لازم ملزوم ہے، جھوٹا ہو اور نبی ہو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو ممکن ہی نہیں۔ صداقت نبوت کو لازم ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کی رات حضور علیہ السلام جو چھوڑ کر چلے گئے، 13 یا 11 دن کے بعد، دونوں روایتیں، پہنچے آپ کوبا میں۔ پوچھا علی جب میں تمہیں چھوڑ کر آ گیا تھا کیا بنا؟ کہا حضرت میں تو سو گیا تھا۔ کیا کہا؟ حضرت میں تو سو گیا تھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا علی تمہیں نیند آ گئی؟ یا رسول اللہ میں تو سو گیا۔ علی کیا لوگ چلے گئے تھے؟ نہیں نہیں، تلواریں آپس میں ٹکرا رہی تھی، میں سن رہا تھا، سنتے سنتے سو گیا۔ کمال ہو گئی علی، کیوں؟ کہا آقا جب آپ نکل رہے تھے نا، آپ نے فرمایا علی میں تمہارا انتظار کروں گا اور تمہارے بغیر مدینے نہیں جاؤں گا، اور میں نے آپ کی زبان سے یہ بھی سنا تھا کہ آپ مدینہ جائیں گے، ادھر کہہ دیا کہ میں تمہارے بغیر مدینے نہیں جاؤں گا۔ آقا رب محمد کی قسم ہے اگر ساری دنیا کے کافر بھی ہمارے گھر کے باہر جمع ہو جاتے، مجھے یقین تھا یہ علی کا بال بھی کا نہیں کر سکتے، کیونکہ حضور نے فرمایا میں تیرے ساتھ مدینے۔ زبان نبوت پر کبھی جھوٹ، اور جس زبان پہ جھوٹ آ جائے وہ قادیان کا دجال تو ہو سکتا ہے، نبی نہیں ہو سکتا۔ ہمارے نبی پر اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا، انگریز نے پوری قوت لگا کے ایک نبی بنایا۔ میں بس حضرت مولانا عبد المجید صاحب کا ایک قول سنا کے بات ختم کر رہا ہوں۔ پوری قوت لگائی، کیوں لگائی پتہ ہے؟ حضرات علماء بیٹھے ہیں، میں نے کئی جگہ یہ سوال اٹھایا ہے کہ یہود و نصارہ لوگوں کو یہودی نہیں بنا رہے، عیسائی نہیں بنا رہے، قادیانی کیوں بنا رہے؟ اس پہ پیسہ کیوں لگا رہے ہیں؟ دماغ خراب ہے، پاگل ہیں؟ بات سمجھے، بر صغیر کی تاریخ یہ ہے کہ جب یہاں انگریز نے کمیشن مقرر کیا تو اس نے کہا کہ تم اس وقت تک یہاں غالب نہیں آ سکتے جب تک اس قوم سے جذبہ جہاد ختم نہیں ہو جاتا۔ جذبہ جہاد کیسے ختم ہو؟ قوم سے جذبہ جہاد تو ختم ہوتا نہیں۔ انگریز نے پھر کمیشن مقرر کیا، انہوں نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ 1400 سال میں ہم نے پورا زور لگایا قرآن کو بدلنے کے لیے، حدیث کو بدلنے کے لیے، مگر نہیں بدل سکے۔ ہمیں تاریخ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسئلہ جو بدلتا ہے اللہ کا نبی آتا ہے، اس کے آنے پر دین میں تبدیلی ہو سکتی ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا انگریز نے کہا کہ کوشش کرو نبی بناؤ۔ مقصد کیا تھا؟ دین کو بدلنا۔ تو ایک کلرک مل گیا وہاں سے، جاہل، سیالکوٹ سے۔ بھی سوال یہ ہے کوئی پڑھا لکھا آدمی بلاتے، کوئی عقل مند باشعور آدمی کھڑا کرتے، اس اناڑی کو کیوں کھڑا کر دیا بدبخت کو، جس کو تمیز ہی نہیں تھی؟ دایاں جوتا بائیں میں، بایاں جوتا دائیں میں، اچکن کا بٹن قمیض میں، قمیض کا بٹن اچکن میں۔ ہمارے استاد جی مولانا منظور احمد چنوٹی ایک عجیب بات کہا کرتے تھے کہ مرزا بشیر الدین لکھتا ہے کہ ایک جیب میں ڈھیلا ہوتا تھا گڑ کا، دوسری جیب میں ڈھیلا ہوتا تھا مٹی کا، کیونکہ اس کو شوگر زیادہ تھی، پیشاب زیادہ آتا تھا، اسے مٹی کا ڈھیلا بھی ساتھ رکھتا تھا، اور الو کے پٹھے کو گڑ کھانے کی بھی عادت تھی۔ تجھے تو شوگر ہے پھر گڑ کیوں کھاتا ہے؟ گڑ کیوں کھاتا ہے؟
तो कभी मिट्टी के ढेले को गुड़ समझ के और कभी गुड़ के ढेले को मिट्टी का ढेला समझ के। ऐसे जाहिल और अहमक को खड़ा करने की क्या जरूरत थी? अली मियाँ नदवी लिखते हैं मसला ये है कि इसके बाप दादा असल में अंग्रेज के वफादार थे। इसका जो बाप था गुलाम मुर्तजा, उसने अंग्रेज को 1857 की जंग आज़ादी में मुसलमानों के खिलाफ 50 घोड़े साजो सामान से लदे हुए मुसलमानों के खिलाफ मदद की थी। ये उसका सीना था। जब ये सियालकोट से नौकरी छोड़ के गया तो बाप ने कहा कि बेटा मैंने तो तुझे नौकर रखवाया था, तू किधर आ गया? उसने कहा मैं नौकर हो गया, यानी अब मैं नौकर हो गया। और लिखता है कि फिर हर महीने बगैर नाम के मनी आर्डर हमारे घर आ जाता था, बगैर नाम के कि भेजने वाला कौन है, मनी आर्डर हमारे घर आ जाता था और वसूल होता रहता था। तो अंग्रेज ने ये खड़ा किया ताकि नबी बनाए। सही हज़रत मौलाना अब्दुल मजीद लुधियानवी का जुमला कहना चाह रहा था, आप गौर फरमाइए। फरमाते हैं हदीस में आता है लौ कान बादी नबीयुन लकाना उमर, अगर मेरे बाद नबी होते तो हज़रत शेख लिखते हैं और तो मुहद्दिसीन ने इसके बहुत से माने किए हैं। मेरे जहन में एक बात आती है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ये कहना चाहते हैं कि अगर नबी बनाना मेरे बस में होता तो कम अज़ कम मैं अपने उमर को तो बना ही लेता, पर ये मेरे बस में नहीं है, ऊपर से बनता है। ये मेरे बस में नहीं। नबूवत का इंतखाब कहाँ से होता है? अल्लाह की तरफ से होता है। इसलिए नबी का इंतखाब भी अल्लाह करता है, नबी को पढ़ाता भी अल्लाह है। तो मैंने बात यहाँ से शुरू की थी कि हमारे नबी के बाद कोई नबी नहीं आएगा, इसलिए कि किसी नए नबी की ज़रूरत बाकी नहीं रही, ना ज़रूरत है, ना इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक होगी। लिहाजा हमारा अक़ीदा है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद दावा नबूवत करने वाला भी काफिर है, उस पर ईमान लाने वाला भी काफिर है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको समझ नसीब फरमाए। जिसका जी चाहेगा वही पाएगा रोशनी। हमने तो दिल जला के बरसरे आम रख दिया है।